اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ۔ تفسیر روح البیان سے آج جن، شیاطین اور فرشتوں کے متعلق کچھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل وعلا ہمیں اس کو دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لکھتے ہیں کہ قال فی روضۃ الاخیار الشیاطین ذکور و اناث یتوالدون ولا یموتون بل یخلدون والجن ذکور و اناث یتوالدون ویموتون والملائکۃ لیسوا بذکور ولا اناث ولا يتوالدون ولا يأكلون ولا يشربون فثبت بهذا أن للشيطان والجن حقيقة ووجودا ولم ينكر الجن إلا شرذمة قليلة من جهال الفلاسفة والأطباء ونحوهم۔ اب کہتے ہیں کہ روضۃ الاخیار میں یہ کہا کہ شیاطین مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، شیاطین مذکر بھی ہوتے ہیں اور مؤنث بھی، اور یہ یتوالدون یہ بچے جنتے ہیں اور یہ مرتے نہیں ہیں، یہ روضۃ الاخیار میں ہے، بلکہ یہ شیاطین ہمیشہ رہتے ہیں۔ اور جن جو ہیں یہ مذکر ہوتے ہیں اور مؤنث ہوتے ہیں، ذکور بھی ہوتے ہیں، اناث بھی ہوتے ہیں، مؤنث بھی ہوتے ہیں، اور یہ بچے جنتے ہیں اور مرتے ہیں، ویموتون انہیں موت آتی ہے۔ اور فرشتے نہ مذکر ہوتے ہیں نہ مؤنث ہوتے ہیں، نہ ہی وہ بچے جنتے ہیں، نہ ہی وہ کھاتے ہیں، نہ ہی وہ پیتے ہیں۔ کہتے بس اس سے ثابت ہوا کہ شیطان اور جن کی ایک حقیقت ہے اور ایک وجود ہے، یعنی فثبت بہذا ان للشیطان والجن حقیقت ووجود، یعنی اس سے ثابت ہوا کہ شیطان اور جن کے لیے ایک حقیقت اور وجود ہے، اور جن جو ہیں ان کی حقیقت کا انکار نہیں کیا مگر فلاسفہ، جہال، جاہل فلاسفہ اور اطباء اور ان جیسے جانوں میں سے ایک شرذمۃ قلیل، ایک چھوٹے گروہ نے اس کا انکار کیا، یعنی جن کے وجود کا انہوں نے انکار کیا۔ جن تو ایک نوری وجود ہے، ناری وجود ہے جو مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے۔ تو ہو کیا کہتے ہیں حقائق کی گئی کہ ان الامام الغزالی یا محیی السنہ، امام غزالی دین کو زندہ کرنے والے، کان مفتی الثقلین، وہ جن و انس کے مفتی تھے۔ فسألہم یوماً عن الحوادث، انہوں نے جنوں سے ایک دن نئے واقعات کے متعلق پوچھا، تو قالوا انہوں نے کہا کہ ان زمخشری صنف کتابا فی تفسیری، زمخشری نے تفسیر میں ایک کتاب لکھی، وبلغ الی النصف، اور وہ نصف تک پہنچ گئی ہے کتاب، فطلب منہم ان یاتوا بہ فآتوہ فکتب جمیع ما الفہ، آپ نے ان جنوں سے مطالبہ کیا اور چاہا کہ وہ زمخشری کی کتاب لے آئیں، تو وہ زمخشری کی کتاب آپ کے پاس لے آئے، تو آپ نے سب لکھ دیا جو زمخشری نے جمع کیا تھا، آپ نے وہ سارا کچھ امام غزالی نے لکھ دیا۔ ثم وضعوا النسخۃ فی مکانہا، پھر وہی نسخہ جو تھا وہ جنہوں نے اسی جگہ میں جا کے رکھ دیا۔ فلما جاء زمخشری الیہ، جب زمخشری آپ کے پاس آیا تو ایاہ، آپ نے اسے وہی دکھایا لکھا ہوا وہ تصریف۔ فتعجب الزمخشری، زمخشری کو تعجب ہوا، وتحیر، اور زمخشری حیران ہوا، وقال ان قلت هو لی، زمخشری نے کہا ان قلت هو لی، اگر میں کہوں یہ میری ہے، یہ کتاب میری ہے، وانا خبأتہ، تو میں نے تو اسے چھپا کے رکھا، وما اطلع علی احد غیری، کوئی ایک بھی اس پر میرے سوا مطلع نہیں ہوا،
کسی ایک کو بھی اس پر اطلاع نہیں میرے سوا۔ پھر فمن این جا ھذا، پھر یہ اس جگہ کیسے آ گئی، یہ کہاں سے آ گئی؟ اور بے شک وہ لغیری میرے غیر کے لیے، فتوارد فی اللفظ والمعنی والوضع والترتیب فی هذا القدر من اکتساب من الکتاب لا یقبلہ العقل۔ اس نے کہا کہ پھر لفظ، معنی، وضع، ترتیب میں یہ وارد ہونا اس قدر میں کتاب کے، یعنی سمجھے کہ یہ موافق ہے، یعنی جس طرح میں نے لفظ وارد کیا، معنی، وضع، ترتیب، اس قدر میں یہ تو ساری برابر ہے۔ عقل نہیں اسے قبول کرتی کہ یہ کس طرح سیم ہے، ہر چیز میں سیم ہے، عقل اس کو قبول نہیں کرتی۔ قال الامام ولق، تو امام غزالی رحمہ اللہ یہ تیری ہے، زمخشری یہ تیری ہے، کیونکہ زمخشری بد مذہب تھا۔ وقد وصل الینا من مید الجنی، یہ تو جنوں کے ہاتھ سے ہمارے پاس آئی ہے، وہ جنوں کو نہیں مانتا تھا، جنوں کے وجود کو نہیں مانتا تھا۔ وکان زمخشری ینکر الجنہ، تو زمخشری جنوں کا انکار کرتا تھا، جن کا انکار کرتا تھا۔ فاعترف بمجلسہ، تو امام غزالی کے مجلس میں اس نے اعتراف کر لیا کہ جن ہیں، جن کا وجود ہے۔ ولا یلزم من ھذا علم الجن بالغیب، تو امام یہ تفسیر البیان والے فرماتے ہیں اس واقعہ سے علم جن بالغیب، جن کا علم غیب لازم نہیں آتا، کما لا یخفی، جیسا کہ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبینت الجن، جنوں پہ واضح ہوا، اگر لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو عذاب مہین میں نہ ٹھہرتے۔ تو جن علم غیب نہیں جانتے، لیکن جنوں کی حقیقت موجود ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔